صحیح ہے، اتفاق ہے. اچھا میں چونکہ بہت ہی زیادہ لوگوں کا اس کے حوالے سے شکوہ ہے، گلہ ہے، ناراضگی ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کی. شاید انہوں نے پہلی دفعہ میڈیا کو اس انداز سے دیکھا کہ غیر جانبدارانہ رپورٹنگ کے بجائے، اور پھر اینکرز نے بھی بہت آگ لگائی. اور چونکہ یہ ڈائریکٹ آپ سے متعلق ہے، پاکستان پورے میں آپ نے آزادی اظہار رائے کی کوشش کی، اور نیشنل پریس کلب اسلام آباد ہم کہتے ہیں کہ یہ تو گڑھ ہے جمہوریت کا، آئین کا، قانون کا اور آزادی اظہار رائے کا. لیکن آپ نے خود اس کا مشاہدہ کیا، جو لوگوں کی ناراضگی ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ بیانیہ ایک طرفہ چلتا ہے. اب ادھر 42 لاشیں ہیں، اور جو سرکاری لوگوں کی ڈیتھ ہے وہ ہیں 5، اور جو ہیلی کاپٹر میں لوگ گرے وہ کرش ہے چلا ایک، وہ 22 لوگ ہیں. تو یہ کہیں پہ ان کو لوگوں کو سوشل میڈیا پہ رپورٹ ہوتا ہے. تو اس پہ آپ کا کیا خیال ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ جو اس طرح کی واقعاتی رپورٹنگ ہے وہ تو اگر میڈیا نہیں کرتا تو وہ ناانصافی والی بات ہے. ایسے ہی ہے، میں نہ کروں، میں رپورٹ کروں لیکن میرا ادارہ اس کو رپورٹ نہ کرے، صحیح. تو یہ پریس کے جو میڈیا کے اخلاقیات ہے اس کے بھی خلاف ہے، اور لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ زیادتی ہے. کیونکہ میڈیا کوئی ایک مالک کا اپنے لیے نہیں ہوتا، ایسے ہی ہے، عوام کے لیے ہوتا ہے کہ آپ نے عوام کو باخبر رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں، اپنے لیے تو نہیں کرتے. تو بیسکلی اونرشپ عوام کی ہوتی ہے، جو آپ کا اخبار خریدتے ہیں اور پڑھتے ہیں، جو آپ کا چینل دیکھتے ہیں تو آپ کو اشتہار ملتا ہے. تو اس معاملے کو چلنا چاہیے. لیکن کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، ٹھیک ہے دباؤ بھی ہوتا ہے، کچھ بعض اوقات اناؤنس سینسرشپ ہوتی ہے، بعض اوقات ان اناؤنس سینسرشپ ہوتی ہے، بعض اوقات سیلف سینسرشپ ہوتی ہے. جس خبر سے فساد کا اندیشہ ہو، گھراؤ جلاؤ کا اندیشہ ہو، تو وہ آپ کا ایک سیلف سینسرشپ ہوتا ہے کہ میں نے الفاظ کیا استعمال کرنے ہیں. دیکھیں بٹ صاحب، کالا دم آزاد کشمیر آپ ایک بچے کو جانتے ہیں، اگر میں غلط نہیں ہوں تو، چونکہ بہت طویل عرصہ آپ نے وہاں پہ بھی رپورٹنگ کی، یہاں پہ بھی کی. آزاد کشمیر میں دہشت گردی کا کوئی کانسیپٹ ہے، بچوں میں، بڑوں میں، بزرگوں میں ہو سکتے ہیں، انتشار پسند ہو سکتے ہیں، لیکن نہ ہم نے کبھی سنا کہ وہاں کوئی دھماکہ ہوا ہے، نہ ہم نے کبھی سنا کہ وہاں پہ کوئی اس طرح کی کوئی دہشت گرد وہاں ایون پناہ لی ہوئی ہے. اگر میں کہوں کہ غازی شہزاد یہاں سے بھاگ کے افغانستان پہنچ گیا تو اس کو کشمیریوں نے تو نہیں پہنچایا. اس کے باوجود کالعدم، دہشت گرد اور یہ ساری چیزیں جو میڈیا کے اوپر چلتی رہی ہیں، جو زیادہ کالعدم جب آپ کو سرکار قرار دے دیتی ہے تو پھر اس میں میرا یا آپ کا قصور نہیں ہے. صحیح. اگر کوئی بھی گورنمنٹ کسی تنظیم کو کالعدم قرار دے دے تو وہ ایک الگ بحث ہے کہ اس نے غلط قرار دیا اور یا درست قرار دیا. لیکن اگر گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن کر دیا ہے صحیح ہے، تو پھر آپ نے اس کو کالعدم کہنا ہے. وہ آپ کا یا میری چوائس نہیں ہے. رائٹ. وہ آپ کو، آپ کا لا جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ نے اگر کہہ دیا تو آپ نے کہنا ہے اس کو، تو یہ رکھیں. صحیح ہے. اچھا دوسری طرف آ جائیں کہ اب جو لوگوں کا شکوہ ہے اس میں ایک طرف جہاں اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ ایک طرف اسٹیٹ کھڑی ہے اور دوسری طرف بھی مسلح دستہ ہے. میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ جو روزانہ کہا جاتا ہے جی ہم نہتے ہیں، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، ہم محاصرے میں ہیں. محاصرہ انہوں نے بھی کیا ہوا ہے. صحیح ہے. یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. لیکن کوئی چینل یہ بھی رپورٹ تو نہیں کر رہا. صحیح ہے کہ بھائی اگر ایک ناکہ، 2 ناکے یا 10 ناکے جو ہیں وہ سیکورٹی اداروں کے ہیں تو 50 ناکے جو ہیں وہ لوگوں نے بھی لگائے ہوئے، وہ ایکشن کمیٹی نے لگائے ہوئے ہیں. صحیح ہے. ایک جگہ پہ اگر سیکورٹی ادارے آپ کو چیک کرتے ہیں تو 10 جگہ پہ آپ کو ایکشن کمیٹی والے کرتے ہیں، اور ان کے پاس ہر قسم کا ہتھیار موجود ہے. آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. تو اس لیے آپ کیا کریں گے؟ آپ وہاں رہتے ہیں، کیونکہ ہم تو اسلام آباد بیٹھے ہیں نا، چلو تھوڑی سی لبرٹی ہے، ہم یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں. راولا کوٹ کا کوئی بندہ آج کہے کہ ایکشن کمیٹی نے یہاں 50 ناکے لگائے ہوئے ہیں، ان کے مسلح دستے کھڑے ہیں، ان کے پاس ہر قسم کا ہتھیار ہے، تو وہ راولا کوٹ میں بیٹھ کے محفوظ نہیں ہوگا وہ جرنلسٹ. اگر دوسری طرف سے کوئی ایسی رپورٹ دا کرے گا تو پھر سرکار نہیں چھوڑے گی. اچھا تو ایک بات ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر نہیں، پورے پاکستان میں لوگوں کے پاس اسلحہ موجود ہے. جس کے پاس طاقت ہے نا گن خریدنے کی، اس کے پاس لازمی گن ہے. ایون تنویر الیاس صاحب جب جا رہے تھے تو 50 لوگ ان کے پاس اور پوری گاڑی بھری ہوئی اسلحے کی. چلیں اس کا استعمال اچھا ہونا نہ ہونا،
تو آزاد کشمیر کے اندر چونکہ LOC ہے اور وہاں ہر وقت ایسی کیفیت رہتی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے پاس ہتھیار ہے، لیکن چڑیا نہیں ماری لوگوں نے. یہ ضرور ہے کہ تصادم میں لوگ فوت ہوئے. یہ دیکھیں نا، سیکورٹی اہلکار کوئی آسمانی بجلی سے تو نہیں مارے گئے. صحیح ہے. فائرنگ ہوئی ہے تو مارے گئے ہیں نا. اتفاق ایسا نہیں ہے. پھر اگر آزاد کشمیر کے ہر گھر میں اسلحہ ہے تو ہر دکاندار اپنی دکان پہ لے کے کیوں نہیں بیٹھتا؟ صحیح ہے. اس دھرنے کے اندر اسلحے کی نمائش کرنا، ناکوں پہ نمائش کرنا، یہ دوسری بات ہے. صحیح ہے کہ جو پھر آپ کا وہ جو کلیم ہے نا کہ جس کی وجہ سے ڈیمیج ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سول سوسائٹی آپ کو سپورٹ کرتی ہے، ڈیموکریٹ لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کے جو ایکٹیوسٹ ہیں پاکستان میں وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. جب آپ اپنی پرامن جدوجہد میں ہتھیار کو لے کر آ جاتے ہیں، مسلح لوگ آپ کے آ جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اسٹیٹ کچھ پیچھے ہٹ رہی ہو، لیکن وہ جو آپ مارل گراؤنڈ جو آپ کے پاس اسٹرانگ ہوتی ہے وہ آپ لوز کر رہے ہو. اچھا، اب آتے ہیں چونکہ تحریک کی طرف. آپ پورے پاکستان میں لیڈ کرتے ہیں، پوری زندگی میں نے دیکھا ماشاءاللہ جدوجہد کی تحریک کو. تو یہ بتائیں کہ ابھی دھرنا جو چل رہا ہے اس کے ساتھ مذاکرات کی بات بھی چل رہی ہے بس اللہ. تو کیا خبر ہے سر، کیا بننے جا رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ چونکہ 3-4 دن سے تو امن چل رہا ہے جب سے یہ بات. گردئی صاحب دیکھیں، جب معاملات اتنی پیک پہ چلے جاتے ہیں نا تو پھر بیک چینل ڈپلومیسی بیسک ڈپلومیسی ہوتی ہے. اتفاق ہے. لیکن بیک چینل ڈپلومیسی مینز بیک چینل. آپ اس کو اناؤنس نہیں کر سکتے اس وقت بھی نہیں کرتے جب آپ کو اپنا مقصد گین کر لیتے ہیں. صحیح ہے. ایک تو پہلے دن ظاہر ہے ایکشن کمیٹی نے جب اناؤنسمنٹ کر دی کہ بھائی قمر رضا صاحب آئے تھے، ٹھیک ہے، صحیح، اور پاکستان سے جو ہے وہ چیف آرمی چیف سے انہوں نے بات کی ہے اور انہوں نے ہمارے ساتھ ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنی تحریک بلکہ کہا کہ ہم نے ایکشن کمیٹی ان کے سپرد کر دیا، ان کے معاملات جو ہے ان کے سپرد کر دیے ہیں. ایک تو وہ اناؤنسمنٹ ان کے لیے بھی ڈیمیجنگ تھی اور بیک چینل جو ہے وہ سارا پہلے دن ہی سامنے آ گیا، جس کی وجہ سے مجھے خطرہ تھا کہ وہ لوگ جو پیٹرول کے ٹینک لے کر گھوم رہے تھے کہ ہم نے پیٹرول ڈالنا ہے، اس میں وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ نہیں یہاں خون خرابہ ہونا چاہیے وہ ایکٹیو ہو گئے. وہ لوگ جو بعض اوقات سسٹم کا حصہ بھی ہوتے ہیں لیکن وہ نہیں چاہتے کہ معاملہ پرامن طریقے سے حل ہو، وہ کسی ضد پہ ہوتے ہیں، ان کو موقع مل گیا اپنا کام کرنے کا. اگر سردار عمر عزیز صاحب نام ڈسکلوز نہ کرتے، شخصیت کہہ دیتے، یہ یعنی کوئی اور لفظ کہہ دیتے، لیکن یہ میرا خیال ہے یہ قمر رضا کی زیادہ ذمہ داری تھی کہ سردار عمر عزیز صاحب سے وہ طے کرتے کہ عمر عزیز صاحب ہم بات چیت کر رہے ہیں. ظاہر ہے سردار عمر عزیز صاحب نے روزانہ کوئی اس طرح کے مذاکرات تو نہیں کرتے. ہاں، قمر صاحب نے کیے، بیک ڈور ڈپلومیسی تو دونوں نے کی تھی. تو یہ چیزیں پہلے طے کی جاتی ہیں کہ یہ بات ہم کر رہے ہیں. صحیح. تو بتانا کیا ہے، کیونکہ دیکھیں پچھلی 2-3 دہائیوں کی بڑی خبریں پاکستان میں بیک چینل ڈپلومیسی کے حوالے سے کیا تھی. صحیح. کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے جنرل پرویز مشرف کے ساتھ جب مذاکرات ہو رہے تھے، دبئی میں دوسرا دور جاری تھا. ایک طرف خبر آ رہی تھی دوسرا دور جاری ہے، دوسری طرف سے ISPR اور پیپلز پارٹی کے ترجمان مسلسل تردید کر رہے تھے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اگر وہ اناؤنس کر دیتے تو شاید وہ بیل جو ہے وہ منڈے نہ چڑھتی. میاں نواز شریف کے جنرل پرویز مشرف کے ساتھ جو کچھ ہوا اور ابھی باجوہ صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، سب کچھ بیک چینل پہ ہوا. وہ تو اس سے بڑے بڑے معاملات تھے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن آج تک کسی کو پتا ہے کہ بیک چینل ڈپلومیسی میں میاں نواز شریف کے لیے کون کون سے لوگ کام کر رہے تھے؟ اگر کسی دن یہ اسی دن ڈکلیئر ہو جاتا تو یہ بیل بھی منڈے نہیں چڑھنی تھی. تو اس لیے یہ میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ 3-4 دن سے ایکشن کمیٹی کا رویہ بہت معقول ہے. صحیح ہے. دوسرا میری اسٹیٹ سے بھی ریکویسٹ ہوگی. اسٹیٹ ماں ہوتی ہے. صحیح ہے. اسٹیٹ جو ہے وہ جب اپنے بچے کے پاس جاتی ہے تو اس کے سرنڈر نہیں کہا جاتا، مہربانی کہا جاتا ہے. ہاں ایسا ہی ہوتا کہ وہ لوگ جو اس بات کو جو ہے وہ تعویل کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ
اسٹیٹ نے 1 دفعہ سرنڈر کیا، 2 دفعہ سرنڈر کیا، 3 دفعہ سرنڈر کیا، اب ایکشن کمیٹی کو سرنڈر کرنا چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ ماں بیٹے کا رشتہ ہے. یہ سرنڈر کی اور یہ اگر ہم تھوڑا سا کوشش کر کے اس کو سرنڈر کے معاملے سے نکل آئیں تو شاید معاملہ بہتر ہو جائے. کہ ماں اگر بیٹے کے گھر چلی جاتی ہے، اس کے آنسو پوچھتی ہے، اس کے زخم پر مرہم رکھتی ہے، تو کوئی کبھی دنیا میں کہتا ہے کہ ماں سرنڈر کر گئی ہے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں ماں کی ممتا کا تقاضا تھا. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اسٹیٹ کو ایک ماں کا روپ دھارنا چاہیے، اور ایکشن کمیٹی کو بھی ایک فرما بردار جو ماں کا فرما بردار ہوتا ہے، وہ اگر اپنا رویہ اختیار کریں تو بہتری ہو سکتی ہے. ادروائز میں اب بھی کہوں گا کہ ایکشن کمیٹی کو کسی صورت مظفر آباد کی جانب نہیں نکلنا چاہیے. اتفاق ہے. یہ صرف اسٹیٹ کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر ایکشن کمیٹی بار بار کہتی ہے کہ ہم نے نکلنا ہے اور آگے سے فائرنگ ہونی ہے، تو آپ جانتے بوجھتے لوگوں کو مروانا چاہتے ہیں. صحیح ہے. کیوں لوگوں کو لے کر نکلنا چاہتے ہیں؟ کیا مظفر آباد کوئی حج ہے، کوئی عمرہ ہے، کیا ہے؟ اگر وہاں پہنچ کے دھرنا دینا ہے تو یہیں بیٹھے رہیں، وہاں یہاں آپ بیٹھے رہیں، اس کو اور طول دے لیں. اگر آپ ایسا رویہ اختیار کریں گے تو بہت سی آوازیں جو اب دیکھیں، ایکشن کمیٹی ہو یا کوئی بھی تحریک ہو، رائٹس کی موومنٹ ہو، وہاں مظلومیت سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے، وہاں کلاشن کو ہتھیار نہیں ہوتا. اگر ایکشن کمیٹی اب بھی مظلومیت کو اپنا ہتھیار بنائے تو پاکستان کے سارے مظلوم ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوا، ہم آپ کے ساتھ رہے اور بڑی تاریخوں میں جب اسٹیٹ بالکل سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی تھی اور پولیس جو ہے نا وہ ماننے پہ آ جاتی تھی، لیکن آپ نے بڑی حکمت سے، ہمارا کبھی کوئی سر نہیں پھٹا، نہ کسی کا بازو ٹوٹا، نہ کوئی ایسی، لیکن پھر بھی ایٹ دی اینڈ گورنمنٹ کو آ کے بات چیت کرنا پڑی. کیا حکمت عملی ہے؟ کوئی ایڈوائز کریں ان کو. دیکھیں، ایکشن کمیٹی کے لوگ جب آپ ٹیبل پہ آپ کے ساتھ، پہلے تو آپ مولانا فضل الرحمان سے کہتے تھے کہ آپ آ جائیں سالسی کریں. صحیح ہے. اب آپ کے پاس ایک سرکار کا نمائندہ آ گیا ہے. اتفاق ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو چھوٹی فتح اور بڑی فتح، یا اس کو فتح شکست کے تناظر سے ہٹ کے دیکھیں. صحیح ہے کہ راولا کوٹ کے لوگ 40 دنوں سے انہوں نے وفا کی انتہا کر دیا ہے ایکشن کمیٹی کے ساتھ. اتفاق ہے. اب ان کا مزید امتحان نہیں لینا چاہیے. صحیح ہے. کہ کیا راولا کوٹ کے لوگوں کو کوئی ایکسٹرا بینیفٹ ملنا ہے اس تحریک کی صورت میں؟ صحیح ہے. ان مطالبات پورے ہونے کی صورت میں کیا راولا کوٹ نے کیپٹل بن جانا ہے؟ وہاں کے لوگوں کو کوئی اضافی برات مل جانی ہے؟ کچھ بھی نہیں. ان لوگوں نے آپ کا بہت ساتھ دیا ہے. اب ایکشن کمیٹی کو چاہیے کہ ان کے لیے کوئی ایسا کام نہ کریں جو ان کے لیے وبال جان بن جائے. صحیح ہے. اور کہیں کہ ہماری انا اجازت نہیں دیتی تھی، ہمارے اصول اجازت نہیں دیتے تھے کہ ہم لیکن راولا کوٹوں کے شہریوں، آپ کی وفا کے سامنے ہم آپ کے سامنے لے کر ہر چیز لے کر میدان میں آ گئے ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر ایکشن کمیٹی یہ راستہ اختیار کرے گی تو پاکستان کا تمام میڈیا، انٹیلیجنس یا انسانی حقوق پر یقین رکھنے والے، شہری آزادیوں پر یقین رکھنے والے، جمہوریت پر یقین رکھنے والے سب لوگ ایکشن کمیٹی کی آواز میں اچھا ڈاکٹر صاحب، نہ صرف آپ سے بلکہ کشمیر کمیونٹی جو جرنلسٹس ہیں جو پاکستان میں ہیں، سب سے لوگوں کا گلہ شکوہ ہے کہ آپ لوگ دھرنے میں کیوں نہیں گئے، وہاں کے پہ جا کے گراؤنڈ رپورٹنگ کیوں نہیں کر رہے، وہاں جا کے لوگوں سے دیکھ کیوں نہیں رہے کہ ان کے پاس اسلحہ ہے یا کتابیں ہیں یا ان کے پاس کیا ہے، حقائق کیا ہیں. جو باہر بیٹھے ہوئے ذرا آپ کو فریکوینٹلی جو ہے نا ٹورز ہوتے ہیں، یو کے میں ہیں، آپ کو امریکہ میں جا رہے ہوتے ہیں، تو کیسے فیس کریں گے کہ کیوں نہیں گئے آپ؟ دیکھیں کہ صاحب، میں نے آپ سے بھی کہا صحیح ہے کہ 2 چیزیں ہیں. ایک چیز کہ میں جس ادارے میں کام کرتا ہوں میں اس ادارے کی پالیسی کا پابند ہوں، جس میڈیا ہاؤس کا ملازم ہزارہ کہیں جا کے رپورٹ کرنا ہے. میں دوسرا، صحیح ہے، ایکشن کمیٹی والے اگر میری بات مان بھی لیتے ہیں، دوسری طرف سے جب آزاد کشمیر گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کا ڈیسیژن تھا کہ بھائی ہم نے جب تک دھرنا ختم نہیں ہوتا تو بات نہیں کرنی، تو یہ ان کا مذاق اڑانے کا مترادف تھا کہ لوگ ان کے پاس جائیں، انہیں تسلی دیں اور واپس آ جائیں اور پھر ان کو رسپانس نہ کریں. تو اس لیے اس صورتحال میں اگر آپ کا کوئی رول
تب بنتا ہے جب دونوں فریق آپ کو روڈ کو دینے کے لیے تیار ہوں. صحیح ہے. تو جب ایسی صورتحال تھی تو پھر آپ سے بھی میں نے کہا کہ پھر ان کے پاس جا کر صحیح ہے بات وہ ہماری مان بھی لیں کہ آپ اتنی دور سے آئے ہیں, دوسری طرف سے نہ مانی جائے تو پھر فائدہ کیا مسئلہ ہو جائے گا. لیکن جو پروفیشنل ورکنگ ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پہ اب چونکہ ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے, پہلی دفعہ یہ جگہ میں فیس کرنا پڑ رہا ہے. پاکستان میں تو ہوتا ہے کالا دم تنظیمیں, کالا دم کوئی بھی سوسائٹی. آزاد کشمیر کے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ وہاں پہ نہ کوئی تنظیم ہے, نہ جس کو کالا دم قرار دیا ہے, نہ کوئی وہ سیاسی جماعت ہے. تو آپ نے ساری سوسائٹی کو کالا دم قرار دے دی جائے تو پھر اس صورت میں جرنلسٹ ہمیں کیا وہ نا اختیار کرنا چاہیے رویہ جو پروفیشنل ورکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے. دیکھیں نا, ایک جرنلسٹ جو ہے نا اس کے پاس الفاظ کا ہی ایک چناؤ ہوتا ہے. صحیح ہے کہ جب اسٹیٹ پابندی لگا دے تو پھر آپ نے بچ بچا کے اپنا میسج دینا ہوتا ہے. اتفاق ہے کہ سرکار جب کوئی لا بنا دے میں اسے مانوں یا نہ مانوں, جس طرح وہ لا ہے یہاں پیکا ہے, صحیح ہے, ہم اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں, مسرت کر چکے ہیں. اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اتنے پاکستان میں چور اور ڈاکو نہیں اٹھائے جاتے جتنا پیکا کی وجہ سے جرنلسٹ اٹھائے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا ہم نے کو پیکا کو مان لیا ہے؟ صحیح ہے. تو اس لیے جب کوئی ایسا لا آ جاتا ہے تو پھر آپ اس کو مانے یا نہ مانے اس قانون کو, آپ اس کی ذات سے بچ کر کام کرنا آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ خبر کی تلاش میں خود خبر نہ بنے. بہت سارے صحافی اس کا جو ہے نا پیکا کا شکار ہو جاتے ہیں, پھر ان کو نکالنا, پھر یہ سارا بھی چل رہا ہے. اور ساتھ یہ بھی اسٹرگل چل رہی ہوتی ہے کہ لیجسلیشن ہو جائے اور اس میں تبدیلی آ جائے. بہت شکریہ افسر بٹ صاحب اسٹیٹ ویوز کا ساتھ دینے کے لیے.